بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اور معاشرے کی اصلاح ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ خود بھی نیک اعمال کی عادت ڈالیں، برائیوں سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اچھائیوں کو پھیلانے، برائیوں کو مٹانے کی فکر کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک لمبی روایت کا ٹکڑا ہے۔ خبردار، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے ماتحتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ضرور بنایا ہے۔ ہر انسان کم سے کم اپنا ذمہ دار تو ہے ہی، کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنی آخرت بنائے، اپنی قبر کی تیاری کرے، تو اپنی ذمہ داری تو ہی ہر آدمی کے اوپر ہے۔ اور پھر آدمی تھوڑا اور بڑا ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، تو پھر گھر والوں کی ذمہ داری بھی اس کے سر پہ آ جاتی ہے، اور ذرا نانا دادا بن جائے تو پھر اور بڑے خاندان کی ذمہ داری اس کے سر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں یعنی اپنے بچوں، اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، خرچ و اخراجات پورے کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ان کی دوائیوں کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے اوڑھنے پہننے کا، ان کے مطالبوں، ان کے ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی آخرت کی فکر بھی ہم سب کو ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، 60-70 سالہ، اور اس میں ہم ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ کتنے سارے نادان انسان تو حلال حرام بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، اپنی خواہشات پوری ہو جائیں، دنیاوی جو تقاضے ہیں بس وہ پورے ہو جائیں، پیسہ حلال طریقے سے آئے کہ حرام طریقے سے آئے، اس سے انہیں کوئی بحث نہیں۔ ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، جو ان کی ماتحتی میں لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، اس سے انہیں کوئی بحث نہیں۔ بس وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس میری ذمہ داری یہ ہے کہ بس میں بچوں کو کسی نہ کسی طرح قابل بنا دوں، کسی نہ کسی طرح بچوں کو پال دوں، کسی نہ کسی طرح بچوں کو پرورش کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دوں۔ بس اب وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے محنت ہو رہی، اس سے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ جیسا ہم کھائیں گے، جیسے دوسروں کو کھلائیں گے، ایسے ہی اپنی ذات سے اعمال صادر ہوں گے۔ حلال کھائیں گے تو نیک اعمال صادر ہوں گے، حرام کھائیں گے تو حرام کام ہمارے اعمال سے صادر ہوں گے، ہمارے اعضاء سے۔ حلال کھائیں گے تو نیک کاموں کی رغبت ہوگی، نیکیوں کی طرف ذہن چلے گا، طبیعت چلے گی، اور اگر حرام کھائیں گے تو پھر گناہوں کے کاموں کی طرف طبیعت چلے گی، ذہن، دل، دماغ سب گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو انسان جیسا کھاتا ہے ایسے ہی اس سے اس کے اثرات اس کی ذات پر بھی پڑتے ہیں، اور جن کو وہ کھلا رہا ہے ان پر بھی پڑتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ذمہ دار ہو، کوئی آدمی اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنی، کہ اپنی آخرت بنائے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا بھی خیال رکھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، ورنہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی؟ اپنی ذمہ داری میں جو لوگ تمہارے رہتے تھے، تمہاری ماتحتی میں، تمہارے بچے، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار، آس پڑوس والے، ان کا تم نے کس درجہ خیال رکھا؟ یہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ اپنے اعمال، اخلاق، عادات، معاملات کو شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، ہماری عادتیں بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ہم جب کسی سے کوئی معاملہ کریں تو معاملات بھی ہمارے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ صرف عبادات ہی پہ دھیان نہ دیں، بلکہ عبادات کے علاوہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس بڑے حصے کے اندر اخلاق بھی آتے ہیں، عادات بھی آتے ہیں، رہن سہن بھی آتا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں، لین دین کے، یہ سب دین کا حصہ ہیں، ان کی طرف بھی آدمی پوری توجہ رکھے۔
لیکن صرف اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کافی نہیں ہے، بلکہ درجہ بدرجہ اپنے گھر والوں، اہل و عیال، اہل محلہ، اہل شہر، بلکہ تمام لوگوں کو نیکی کی راہ پر لانے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمام انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین کرنے والے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تاکید کرنے والے ہیں۔ صبر کی تلقین کرنے والے ہیں کہ بھئی دیکھو، یہ دنیا کے اندر رہ کر جب تم دین پر چلو گے تو حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، قدم قدم پر تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن صبر کرو۔ وتواصوا بالصبر، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو کہ یہ چند روزہ ہیں یہ مشکلات، جہاں موت آئی اور یہ ساری مشکلات ختم، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت جنت میں تمہیں مل جائے گی۔ لہٰذا ان وقتی پریشانیوں سے آدمی ہار کر غلط کام کی طرف، غلط راستے پر نہ چلے، دین پر ڈٹا رہے، استقامت کے ساتھ جمع رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی کسی غلط کام کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، یعنی دل میں برائی کو دیکھ کر کڑھن پیدا ہو اور اس برائی کو ختم کرنے کی فکر کرے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے نیچے ایمان کا معمولی درجہ بھی نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اول درجہ تو، افضل درجہ تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرتے، لیکن اتنی طاقت کس کو ہوگی؟ یا تو اس کو ہوگی جو گھر کا بڑا ہوگا، کہ اس کی فیملی میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روک دے اس کو، اپنی طاقت سے۔ ہاتھ سے مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے ہی روکنا ہے، طاقت سے، اپنی پاور سے، اپنا اختیار استعمال کر کے اس غلط کام کو وہاں سے ہٹا دے، غلط کام پر پابندی لگا دے، غلط کام کو وہاں سے ختم کر دے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر عام لوگ بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، تو پھر جو مسلمان حاکم ہے، مسلم حکومت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور سے لوگوں سے دین منوائے، یہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کم از کم اس کو برا کہے، بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غلط ہو رہا ہے، زبان سے کہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے اپنی مجلسوں میں، اپنی تقریروں میں اور اپنے وعظ کے اندر غلطیوں کی نشاندہی کرے، جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو بیان کرے تاکہ لوگ گناہوں سے بچے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر اس غلط کام کو غلط سمجھیں، اس گناہ کو گناہ سمجھیں، یہ آخری درجہ ہے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ سب آدمی اس کے اندر شریک ہے، چاہے وہ عوام الناس ہو، عام آدمی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، نہ آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ پاور میں نہیں ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے، اور نہ آپ زبان سے کہہ سکتے، لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، تو تیسرا درجہ یہ کہ کم از کم خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو، خود اس کام کو نہ کرے بلکہ دل سے اس کو برا سمجھے، یہ آخری درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ دل کے اندر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، حدیث میں آ گیا۔ یہ سب سے آخری درجہ یہ ہے ایمان کا کہ آدمی گناہ کے کام کو گناہ سمجھے، غلط کام کو غلط سمجھے، اور اگر غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، گناہ کے کام کو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اس کے پاس تو ایمان ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذمہ داری بغیر امتیاز ہر امتی کی ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے، حالات کا جائزہ لے، اور اپنے آس پاس جہاں بھی کوئی عملی اخلاقی برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ کوشش کیسے کرے گا؟ یہ 3 درجے بیان کر دیے۔ اگر طاقت میں ہے، پاور میں ہے، حکومت اپنی ہے، تو پھر ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو منوائے، اور اگر حکومت اپنی نہیں ہے، غیروں کا ملک ہے، تو کم از کم زبان سے اس کو برا کہے، لوگوں کو سمجھائے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم خود تو اس سے بچ کر دل میں اس کو برا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اسی عمل کو قرآن و سنت کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ نیک اعمال کا حکم کرنے، برائیوں سے روکنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس عمل میں کوتاہی برتنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں جو شخص بھی ایسی قوم میں ہو جس میں گناہ کیے جا رہے ہوں اور وہ اس کے مٹانے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ مٹائیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ معاشرے کے اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، غیروں کی بات نہیں کی جا رہی کہ غیروں سے تو ہمیں کیا لینا دینا،
لیکن خود اپنے گھر کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور گھر کا بوڑھا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس میں، اور ان کو منع نہیں کر رہا ہے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، یہ حرام کام ہے، لیکن وہ خود ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، برتھڈے مناؤ۔ برتھڈے منانا ناجائز اور حرام ہے، غیروں کی مشابہت ہے۔ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں بچوں پہ برتھڈے منانے کے؟ کوئی کاروبار بزنس چل رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ماں باپ پیسے دے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خود فوٹو کھنچوا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ مٹا سکتے ہیں، اس گناہ کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں، لیکن نہیں نکال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو میں ادا کروں، اگر نہیں کروں گا تو بخاری شریف کی روایت گزر گئی ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ فرمائیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔